بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جن مقاصد کے ساتھ بھیجا، ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جو بے حیائی اور بد اخلاقی اور ضلالت اور گمراہی اور بے روی کا شکار انسانیت ہے، اسے اللہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، جنت کی طرف بلائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا تاکہ آپ انسانیت کو اخلاق کی تعلیم دیں، آداب زندگی کی تعلیم دیں اور اپنا عملی نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ تو عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق کی بہت مثالیں ہیں۔ آپ نے انسانیت کے سامنے اخلاق کی ان مثالوں کو پیش کر کے حجت قائم کر دی ہے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے، زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، زندگی کے آداب کیا ہیں، اور معاشرت کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے اور کن اعمال سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ مقدمہ سنن دارمی کے اندر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت کو آپ تقسیم فرما رہے تھے، رش تھا اور لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اسلام کے اندر بھی داخل ہو رہے تھے، نہ وہ مسلم بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ تو ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص کا پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آ گیا اور اس نے موٹا چمڑے کا جوتا پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زخمی ہوا، آپ کو درد اور تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کوئی جوابی انتقامی مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ عمدہ مثال انسانیت کے سامنے پیش کی۔ آپ نے اپنی زبان سے فرمایا، بسم اللہ اوجعتنی، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو نے مجھے درد پہنچائی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کوڑا تھا اور ہلکی سی ضرب کے ساتھ اس کو وہ کوڑا مار دیا، جیسے ہٹانے کے لیے کہ پاؤں کے اوپر پاؤں آ گیا ہے، پاؤں پھسل گیا ہے، پاؤں زخمی ہو گیا ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے کوڑے سے تھوڑا سا پیچھے کر دیا، ہلکی سی چوٹ کے ساتھ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ فَنَفَحْتُكَ نَفْحَةً بِالصَّوْتِ، کہ میں نے تجھے ہلکی سی جو کوڑے کے ساتھ ضرب لگائی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں، وہ جو بدو ہیں، نو مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ واقعہ جب میرے ساتھ پیش آیا اور پھر میں رات اپنے حجرے میں چلا گیا، یا میں سونے کے لیے جب چلا گیا، تو ساری رات مجھے یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد پہنچائی، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اور میں سوچتا رہا، کرب کی حالت میں میری رات گزری اور اپنے نفس کو ملامت کرتا رہا، اور مسلسل یہ میری کیفیت رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ فلاں فلاں شخص کدھر ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ در حقیقت یہ وہی بات ہوگی جو گزشتہ کل میرے ساتھ پیش آئی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں خوف کے عالم میں اپنے گھر سے نکلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اخلاق کا یہ مظاہرہ فرمایا تھا کہ بسم اللہ اوجعتنی فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اس کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے اور تو نے مجھے درد اور تکلیف پہنچائی ہے، اور میں نے تجھے جو کوڑا مارا تھا، یعنی ہلکی سی چوٹ مارنے کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے کہ جس میں باقاعدہ انتقامی ایک کارروائی ہو،
بلکہ ہلکی سی چوٹ جو میں نے تجھے لگائی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بدلے میں فرمایا فَهَذِهِ 80 نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا، آپ نے فرمایا کہ یہ 80 دمبیاں پکڑ لو اور ان کو لے جاؤ، در حقیقت یہ وہ ہلکی سی چوٹ جو کوڑے سے میں نے تجھے لگائی تھی، یہ اس کے بدلے میں تمہیں دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، دیکھیے اسوہ حسنہ، دیکھیے اخلاق نبوی، زندگی گزارنے کے جو آداب اور حسن معاشرت کے جو طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے ہیں، ایسی عمدہ ترین مثالیں کیا آپ کو کسی اور دنیا کے اندر، بڑے شخص کے اندر اور کسی اور انسان کے اندر آپ کو نظر آئیں گی؟ تو اس کا جواب آئے گا نہیں۔ یہ انسان کامل کی تعلیم ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاملیت ہے اور جامعیت ہے، یہ زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک تعلیم اور ایک ایک موقع پر جو آپ نے ارشاد اور رہنمائی فرمائی ہے، یہ اس میں آپ کو واضح نظر آئے گی۔ دوسرا واقعہ بھی غزوہ حنین کے موقع کا ہے، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے تو صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا، رش تھا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین کا جو مال غنیمت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیل دیا، ایک ببول کے درخت کی طرف دھکیل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر ہے وہ ببول کے درخت کے ساتھ، اس کے کانٹوں کے ساتھ لگ گئی اور الجھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تو مجھے تو تکلیف نہ دو نا، میری چادر تو چھوڑ دو نا، کم از کم مجھے اس طرح تو نہ تم بے بس کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا، اگر اس ببول کے درخت کے کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس سونا ہوتا تو میں یہ سونا سارے کا سارا تمہارے اندر تقسیم کر دیتا، اس کے برابر بھی میرے پاس درہم و دینار ہوتے تو میں سارے تمہارے اندر تقسیم کر دیتا۔ لا تجدونی بخیلا، مجھے تم بخیل نہ پاتے۔ بخیل ہونے کی نفی فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے کمال شجاعت رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال سخاوت رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے کمال کرم نوازی رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے کریم، آپ حلیم بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا کہ لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، کہ نہ ہی تم مجھے بخیل پاؤ گے اور نہ ہی تم مجھے جھوٹ بولنے والا پاؤ گے اور نہ ہی تم مجھے بزدل پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدل نہیں تھے تو کیا تھے؟ شجاع تھے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے 3 اصول بیان فرما دیے ہیں، ایک حلم اور دوسرا کرم اور تیسرا شجاعت۔ تو گویا کہ یہ اخلاق کے جو عمدہ ترین نمونے ہیں یہ بھی آپ کو سیرت طیبہ سے ملیں گے۔ آئیے ہم اپنے اخلاق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اس فکر کو، اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی اپنے اندر عادت اور اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے اعمال کو اور بدل دے، اور دونوں جہاں کی سعادت ہمارے نصیب میں فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔